السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جامعہ امجدیہ سے جاری شدہ فتویٰ میں مفتی نظام الدین کے فتویٰ کی تردید میں یہ کہا گیا تھا: عورتوں کی حاضری سے اندیشہ فتنہ اور موذی کے آنے سے ایذا یقینی ہے یا مظنون بظن غالب، لیکن کورونا کا ضرر ایک امر موہوم ہے، لہذا امر موہوم کو امر یقینی یا مظنون بظن غالب پر قیاس کرنا یا الحاق کرنا درست نہیں ہے۔ محقق جدید صاحب کے فتویٰ کی خامیاں، دلیلوں کی کمزوریاں ظاہر ہونے کے بعد اس فتویٰ کی کیا حیثیت باقی رہ گئی تھی وہ حضرات کو معلوم۔ اب 18-20 دن کے بعد اپنے فتویٰ کی غلطیوں پر، کمزور دلیلوں پر پردہ ڈالنے کے لیے 16 صفحات پر مشتمل ایک مقالہ لکھا۔ اپنے اس مقالے میں 4 باتوں کو بطور دلیل پرزور انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی، وہ سنیے اور جواب بھی ملاحظہ کرتے جائیے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں بیان کیا کہ در مختار میں جو دشمن کے اندیشہ سے دروازہ قلعہ بند کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہ اندیشہ موہوم و مشکوک کی وجہ سے ہے، نہ کہ اندیشہ یقینی و ظن غالب سے۔ پہلے ان کی تحریر کردہ بات غور سے سنیے۔ لکھتے ہیں: در مختار کی عبارت فلا یدر غلق باب القلعۃ لعدوین، یہ پوری عبارت لکانہ احسنہ تک پیش کر کے محقق صاحب نے فرمایا یہاں دشمن کے اندیشہ سے مراد دشمن کے آ جانے کا شک ناشی ان دلیل ہے، ظن غالب نہیں ہے کہ شرح علوم المذاہب اور مجمع الانہر اور در مختار تینوں بے اتفاق رائے یہ حکم مذکور ہے: لو لم یغلق لکان احسن، دروازہ بند نہ کیا جائے تو احسن زیادہ اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازہ بند کرنا حسن یعنی اچھا ہے۔ دشمن کے حملے کا یقین یا ظن غالب ہوتا تو دروازہ بند کرنا صرف احسن نہ ہوتا بلکہ واجب ہوتا، لہذا یہاں ہو گیا کہ در مختار وغیرہ میں جہاں دروازہ بند کرنا احسن بتایا گیا ہے وہاں دشمن کے حملے کا یقین یا ظن غالب نہیں ہے۔ حضرات محترم، جواب سے پہلے ذرا ان کی صریح خطا کو ملاحظہ کیجیے۔ در مختار میں دروازہ کھلا رکھنے کو احسن کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ دروازہ کھلا رکھنے کو احسن کہا گیا ہے، لو لم یغلق لکان احسن۔ لیکن محقق صاحب نے اپنے مقالہ کے دوسرے صفحہ پر کیا لکھا ذرا دیکھ لیجئے: دروازہ بند کرنا صرف احسن نہ ہوتا۔ اسی صفحہ کے آخری سطر میں دوبارہ وہی غلطی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہاں دروازہ بند کرنا احسن بتایا گیا ہے، آپ لوگ خود ہی در مختار کھول کر دیکھ لیجئے، دروازہ نہ بند کرنا احسن لکھا ہے یا دروازہ بند کرنا احسن لکھا ہوا ہے؟ محقق صحابی نے تو لکانہ احسنہ سے یہ سمجھایا کہ جب دروازہ نہ بند کرنا احسن ہے یعنی زیادہ اچھا ہے تو بند کرنا حسن ہوا، اچھا ہوا۔ پھر ایک ہی صفحہ پر دو بار ایک ہی غلطی کر دینا یہ محقق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ خیر، جواب سنیے۔ محقق صاحب، آپ نے لو لم یغلق لکان احسن سے نرالا و انوکھا مطلب نکالا ہے، یہ بھی آپ کے محقق کے مسائل جدیدہ ہونے کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ ویسے بھی آپ مفہوم مخالف سے غلط مسئلہ نکالنے میں کچھ زیادہ ہی ماہر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوف عدو اگر متیقن یا مظنون بظن غالب ہو تو دروازہ بند کرنا واجب ہوتا، جبکہ در مختار وغیرہ میں واجب نہیں لکھا ہے۔ تو جواب ملاحظہ کیجئے: دشمن کا اندیشہ یقینی یا ظن غالب ہونے کی صورت میں دروازہ بند کرنا اس وقت واجب ہوتا کہ اس اندیشہ سے بچنے کے لیے دروازہ بند کرنے کے سوا کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالانکہ دشمنوں کے ضرر سے حفاظت دروازہ کھلا رکھ کر کچھ لوگوں کو پہرہ داری پر متعین کرنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے در مختار وغیرہ میں اندیشہ دشمن یقینی و ظن غالب ہونے کی صورت میں بھی دروازہ بند کرنا واجب نہیں لکھا۔ اور تحتاوی کا حوالہ بھی آپ کو نفع نہ دے گا، کیونکہ اس میں جو یہ لکھا ہے کہ جب دروازہ بند کرنے سے مقصود دشمن کو روکنا ہو کہ عین حالت نماز میں دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، فالظاہر وجوب الخلق، تو ظاہر ہے کہ دروازہ بند کرنا واجب ہے۔ یہاں بھی مراد وہی ہے کہ تمام افراد جمعہ میں شامل ہوں اور دشمن کا خطرہ بھی ہو اور کچھ لوگوں کو حفاظت کے لیے دروازے پہ نہ کھڑا کیا جائے، تو ایسی صورت میں دروازہ بند کرنا ہی واجب ہوگا کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ لیکن اس طرح اگر نماز پڑھی جائے جیسے کہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں آدھے پڑھتے ہیں اور آدھے
حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، ویسے ہی اگر دشمن کے حملے کا اگر خوف ہو اور کچھ لوگوں کو دروازے پر مقرر کر دیں حفاظت کے لیے، دشمن کو روکنے کے لیے، تو چاہے دشمن کا اندیشہ یقینی ہو یا ظن غالب ہو، ایسی صورت میں دروازہ بند کرنا واجب نہیں ہوگا۔ آپ نے چاہا تھا کہ در مختار میں غلق باب کے مسئلے میں دشمن کا اندیشہ موہوم مشکوک ثابت کر دیں گے، تو کرونا کے ضرر موہوم سے موجودہ حالات میں دروازہ بند کر کے صحت جمعہ بھی ثابت کر دیں گے، اور یہ ہونے سے رہا۔ محقق صاحب قبلہ ذرا ان کی دوسری دلیل کو بھی دیکھ لیجئے۔ دلیل دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، لقد نہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ النساء عن الخروج الى المساجد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرما دیا۔ اس کی علت صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے، لما فیہ من خوف الفتنہ، کیونکہ مسجد کی حاضری میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ آگے محقق جدید نے لکھا، فتنہ عورتوں سے بھی ہوتا ہے اور عورتوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عبارت دونوں کو عام ہے، اور خیل القرون میں دونوں طرح کے فتنے واقع نہ تھے، نہ مظنون بظن غالب بلکہ مشکوک و مشتبہ تھے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ ساری گفتگو خیل القرون کی خواتین اور مردوں کے بارے میں ہے، جب عورتوں میں عفت و پارسائی اور مردوں میں تقوی و پرہیزگاری عام تھی، مگر بعض کے بگاڑ کے سبب سب کو جمعہ و جماعت کی حاضری سے روک دیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ بعض کے بگاڑ کی وجہ سے سب کو مسجد کی حاضری و جماعت پنج وقتہ اور جمعہ جیسے شعار اسلام سے روک دیا گیا۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ خیل قرون میں عورتوں کا جمعہ و جماعت میں حاضر ہونا واجب تھا یا مستحب یا مباح؟ جواباً یہی کہا جائے گا کہ عورتوں کا جمعہ یا جماعت میں حاضر ہونا نہ واجب تھا نہ مستحب بلکہ صرف مباح تھا۔ فقہ کی کتاب میں تو جمعہ کے تعلق سے یہ ہے، لا تجب علی المرأۃ، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل اور مشکاۃ شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ اقمت صلاۃ العشاء الی آخر الحدیث، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ گھروں میں آگ لگا دیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام خواتین جماعت میں حاضر نہ ہوتی تھی، کیونکہ ان پر حاضر ہونا ضروری نہ تھا، ورنہ آقا علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے کہ گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں یہ حکم دیتا۔ اب مسئلہ کو سمجھیے، بعض کے فساد کی وجہ سے تمام صالحات و عفیفات کو نہ واجب نہ مستحب سے روکا گیا بلکہ مباح سے روکا گیا ہے، اور موجودہ حالت میں مسئلہ دائرہ میں فساد موہوم ضرر مشکوک کی وجہ سے عام نمازیوں کو فرض واجب سے روکا جا رہا ہے۔ نیز دوسرا فرق اس مسئلہ اور خیل القرون میں عورتوں کو حاضری مسجد سے روکنے میں یہ ہے کہ اس وقت بعض میں علت منع موجود تھی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لا مانعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حرکات کو دیکھتے جو آج کل کی عورتوں نے ایجاد کر لی ہیں تو ان کو مسجد میں جانے سے ضرور روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ پتہ چلا اس وقت علت منع موجود تھی، لیکن مسئلہ دائرہ میں جس علت کی بنا پر عام نمازی روکے جا رہے ہیں، یا جس سبب کی بنیاد پر دروازہ بند کیا جا رہا ہے، وہ نہ موجود ہے، نہ یقینی ہے، نہ مظنون بظن غالب ہے، بلکہ صرف وہمی وہم ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے محقق جدید صاحب کہ جواب دینے والا یہ ہرگز نہ کہہ سکے گا کہ خیل القرون میں فساد بعض باقی تمام تابعیات میں پھیلنے کا اندیشہ یقینی تھا یا مظنون بظن غالب، تو لا محالہ کہنا پڑے گا کہ مشکوک و موہوم ناشی عن دلیل تھا، تو مسئلہ دائرہ میں میرا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ مگر جس طرح سے آپ کی
دلیل ناکام و بیکار ثابت ہوئی وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں محقق صاحب کی تیسری دلیل کی جانب۔ ان کی تیسری دلیل بیکار ملاحظہ کیجیے۔ لکھتے ہیں موذی کو اندیشہ ایذا کی وجہ سے ممانعت ہے، تاہم اس سے اذن عام اور صحت جمعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یوں ہی کورونا وائرس سے اندیشہ ایذا کی بنا پر لوگوں کی بھیڑ کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے اور اس سے اذن عام اور صحت جمعہ پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ وَيُمْنَعُ كُلُّ مُوذٍ وَلَوْ بِلِسَانِهِ، مسجد سے ہر موذی کو روکا جائے گا اگرچہ وہ زبان سے ایذا دے۔ یہ لکھنے کے بعد محقق جامعہ اشرفیہ نے جو تشریح و تفہیم کی ہے اس کا خلاصہ سماعت کیجیے، پھر اس کے بعد جواب سنیے گا۔ کہتے ہیں مسجد سے ہر موذی کو روکا جائے اگرچہ وہ زبان سے ایذا دے۔ اس فقہی جزیہ کی وجہ سے ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ وہابیوں کو 5 وقتہ جماعت یا جمعہ میں آنے سے روکا جائے، اور ان لوگوں کو جمعہ میں آنے سے روکنا مانع اذن عام نہیں، کیونکہ ان کی زبان سے اندیشہ ایذا ہے۔ حالانکہ ان میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول، جو تبلیغ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ایذا یقینی ہے۔ بدعقیدوں کی دوسری کوالٹی، جو تبلیغی مزاج رکھتے ہوں، ان سے اندیشہ ایذا مظنون بظن غالب ہے۔ اور تیسری کوالٹی کے بارے میں محقق صاحب لکھتے ہیں مگر ان کی اکثریت کا حال ان دونوں سے الگ تھلگ ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا ایذا نہ یقینی ہے نہ مظنون بظن غالب بلکہ موہوم اور مشکوک ہے۔ اس کے باوجود مساجد کے دروازے پر تینوں طرح کے وہابیوں کو روکنے کا بورڈ لگایا جاتا ہے۔ تو جیسے بدعقیدوں کی تیسری قسم جن سے ایذا موہوم و مشکوک انہیں روکنا مانع اذن عام نہیں، ویسے ہی کورونا کا ضرر موہوم و مشکوک ہو پھر عام لوگوں کو روکنا یا گیٹ بند کرنا مانع اذن عام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح سے وہابیوں کی تیسری قسم جن کا ایذا موہوم ہے ان کو روکنا اذن عام کے منافی نہیں، ویسے ہی کرونا کا ضرر موہوم اور مشکوک ہو پھر بھی عام لوگوں کو روکنا یا گیٹ بند کرنا مانع اذن عام نہیں ہے۔ تو یہ تھی حضرت محقق جدید کی پرزور دلیل کا محصل، جس کو گھما گھما کر طویل بنا کر تحریر کر کے اپنے چیلوں کے درمیان علمی و تحقیقی دھوس جما رہے تھے، جس کو پڑھنے کے بعد چیلوں کے بیچ ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے کہتے تھے ایسا جواب دیا ہمارے مفتی صاحب نے کہ آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو سنو، ابھی تک خالی آنکھیں روشن ہوئی تھی، ابھی تک تمہاری خالی آنکھیں روشن ہوئی تھی، اب جواب سن کر دماغ بھی روشن کرو۔ تینوں طرح کے وہابیوں کے آنے سے ایذا و ضرر یقینی یا کم سے کم مظنون بظن غالب ہے۔ تینوں طرح کے وہابیوں کے آنے سے ایذا و ضرر یقینی یا کم سے کم مظنون بظن غالب ہے۔ آپ نے صرف توجہ زبانی ایذا پر دی ہے، لسانی ایذا پر دی ہے، جیسا کہ جزیہ مذکورہ میں ہے، باقی ایذا و ضرر کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ موذی ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے بھی ایذا و تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے وجود سے بھی، جیسے سانپ، وہ کاٹے تو ایذا، صرف نظر آ جائے تو بھی ایذا۔ اور سنیے، سانپوں میں سے جو بہت پرانا زہریلا ہو اس سے ایذا یقینی، اور جو کم عمر ہو 2-4 ماہ کا ہو اس سے ایذا مظنون بظن غالب ہے، اور جو ابھی انڈے سے ہی نکلا ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے جو کاٹنے کے لائق بھی نہیں، جس سے ایذا وہم محض ہے، پھر بھی انسان دیکھ کر سہم جاتا ہے، دیکھ کر ایذا محسوس کرتا ہے۔ تو جس طرح پرانے زہریلے سانپ جن کا ایذا یقینی ہے اور 2-4 ماہ کی عمر کے سانپ جن کا ایذا ظن غالب ہے، انڈے سے نکلا سانپ جس کا ایذا موہوم ہے، ان تینوں قسموں کے سانپوں کو دیکھ کر انسان ڈنڈے سے بھگاتا اور مارتا ہے، ویسے ہی تینوں قسموں کے وہابیوں کو سنی مساجد سے نکالتا اور بھگاتا ہے۔ 2 قسموں کے وہابیوں سے لسانی ایذا
کا بھی اندیشہ ہے، اور ان کا سنیوں کے بیچ میں رہنا بھی سنیوں کے لیے باعث ایذا و سبب ضرر ہے۔ اور تیسری قسم سے بھلے لسانی ایذا موہوم، مگر ایسوں کو دیکھ کر سنیوں کو ایذا و تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ لوگ اسی مرتد و گستاخ جماعت میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، نکالو، دھکے مار کے بھگاؤ۔ اس طرح کی آواز ہر طرح سے آنے لگتی ہے مسجد میں۔ اور یہ تو محقق صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تیسرے درجے کے اکثر ایسے ہوتے ہیں، سیدھے سادھے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ ان کا بھولا پن تب ظاہر ہوتا ہے جب ان سے کہیے کہ پریشانی میں اللہ سے مانگو، رسول اللہ سے مانگو، تب وہ سڑا ہوا منہ کھولتا ہے، نہیں نہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، کوئی بندہ کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے بھولے بالے ہیں اور کتنے سیدھے سادے ہیں۔ علماء اہل سنت نے شرق سے لے کر غرب تک وہابیوں کے گرو گھنٹالوں کی گستاخیوں کو بیان فرما دیا ہے۔ جنگلوں بیابان میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پہنچ کر کے احقاق حق فرمایا، ابطال باطل فرمایا، وہابیوں کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اکثر بھولے بالے، تو یہ آپ کا خیال باطل ہے، خیال باطل۔ غور کیجئے گا، جن کو آپ سیدھا سادھا سمجھ رہے ہیں نا، ان کے سامنے ذرا کبھی بول کر دیکھیے کہ تبلیغی وہابی جماعت کا فلاں گرو گھنٹال اس وجہ سے کافر ہے، فلاں اس بنیاد پر کافر ہے، اور جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، تب جا کر ان بھولے تو نہیں، بھالے کا اصلی رنگ نظر آئے گا۔ مزید بڑا یہ کہ ہم سنی ہر طرح کے وہابیوں کو مسجد سے اس لیے بھگاتے ہیں کہ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار رحمت عالم جان کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اجاکم و اجاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے دور رہو، انہیں اپنے قریب نہ آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہاں تک کہ سرکار غوث العظم پیر ماں، پیر جہاں، پیر دستگیر نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، قال فضیل بن عیاض اذا رأیت مبتدعا فی طریق فخذ طریقا آخر، جب تو راستے میں کسی بد مذہب کو دیکھے، جب کسی بد عقیدہ کو تم دیکھو تو دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ تو بتائیے، جب بد عقیدوں کو دیکھ کر راستہ بدل دینے کا حکم ہے تو انہیں مسجد سے بھگانا کیوں نہ ضروری ہو، جو سانپوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ سانپ سے جان کا خطرہ ہے، اور وہابی تبلیغی کی ہر جماعت سے، وہابی کے ہر گروہ سے ایمان کا خطرہ ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تقریر طویل ہو گئی۔ محقق صاحب کی چوتھی دلیل، جو پیپروں، اخباروں، انقلاب وغیرہ کی خبروں پر مشتمل ہے، جسے پڑھ کر حمایتیوں کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی، انشاءاللہ چوتھی دلیل کا جواب سن کر ان کے دل بھی روشن ہو جائیں گے۔ انتظار کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان کی چوتھی دلیل کا رد بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور اپنے محبوبین کے نقش قدم پر چلائے، اور اکابر کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب میں ان احادیث کریمہ کو پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں جن کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ امراض متعدی ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور کور کے مریض سے یوں بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور دوسری حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 کی ہے، سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑھیوں کی طرف نگاہ جمع کرنا دیکھو، وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ، اور جب ان سے گفتگو کرو تو تمہارے اور ان کے بیچ ایک نیزے کا فاصلہ ہو۔ تیسری حدیث پاک مسلم شریف میں ہے،
قبیلہ بنی ثقیف کا ایک وفد بارگاہ نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کے لیے آیا، ان میں ایک کوڑ کا مریض بھی تھا۔ فارسل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بايعنک فرجع، تو سرکار علیہ السلام نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم نے تم سے بیعت لے لی ہے، تم واپس لوٹ جاؤ، اور ان کا ہاتھ اپنے دستے کرم میں نہ لیا۔ اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ظاہر حدیث سے ایسا لگتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیمار جانور کو تندرست جانوروں کے پاس مت لاؤ۔ ان چاروں احادیث سے بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں، بیماری پھیلتی ہے، متعدی ہوتی ہے، مگر آئیے میں ان احادیث کو بھی پیش کر دوں جن میں صاف صاف یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بیماری کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ بخاری شریف کتاب الطب باب الجزام کی یہ حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، فقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال ابلی تكون في الرمل كأنها الدباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، فقال فمن عاد الأول أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرض کسی کو اڑ کر نہیں لگتا، سفر اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، سفر اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ میرے اونٹ ریگستان میں ہرنیوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش زدہ اونٹ داخل ہوتا ہے اور سب کو خارش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر پہلے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی تھی؟ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے سے اڑ کر لگے بغیر پہلے بیمار کے اندر خود بخود بیماری پیدا ہوئی، اور جو بیماری ابتداءً ایک فرد میں پیدا ہو سکتی ہے وہ لاکھوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اڑ کر لگنے والا دعویٰ دنیا کے فساق و فجار کے اوہام باطلہ میں سے۔ دوسری حدیث پاک سنیے جس سے صاف اور شفاف طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ ان جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ بید رجل مجذوم فادخلها معه في القصعة ثم قال قل ثقة بالله وتوكلا على الله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑا، ایک کوڑھی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھ پیالے میں داخل کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کر کے کھاؤ۔ تیسری حدیث پاک ملاحظہ کریں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ بیماری نہ اڑ کر لگتی ہے، نہ چل کر لگتی ہے، نہ کھسک کر لگتی ہے، نہ کسی کو چھونے سے بیماری لگتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قبیلہ ثقیف کے ایک وفد کی آمد ہوئی۔ جب کھانا لایا گیا تو سب لوگ قریب آ گئے، مگر ایک صاحب جنہیں کوڑ کی بیماری تھی وہ علیحدہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قریب آنے کو کہا، وہ قریب ہوئے تو فرمایا کل، فاکلا وجعل ابو بکر یدعو یدہ موضع یدہ، تو فرمایا کھاؤ، فرمایا کھانا کھاؤ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے کھانا اٹھاتے جہاں سے وہ بیمار اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماری اگر لگتی کسی کو تو آپ کیوں وہیں سے لقمہ اٹھاتے جہاں سے وہ بیمار اٹھاتے تھے۔ چوتھی حدیث پاک حضرت محمود بن لبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض ساکنان موضع جرش نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جزامی سے یوں بچو جس طرح درندوں سے بچا جاتا ہے، اگر وہ ایک نالے میں اترے تو تم دوسرے نالے میں اترو۔
میں نے کہا واللہ اگر عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث بیان کی ہے تو کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں مدینہ طیبہ آیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کی تو اس حدیث سے متعلق دریافت کیا کہ اہل جرش نے آپ سے یہ حدیث نقل کی ہے تو آپ نے فرمایا کذبوا واللہ ما حدثتهم هذا ولقد رأيت عمر بن الخطاب يؤتى بالإناء فيه الماء فيؤتيه معيقبا وكان رجلا قد أسرع فيه ذلك الوجع او كما قال۔ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ کہا، میں نے یہ حدیث ان سے نہیں بیان کی، میں نے تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھا کہ ان کے پاس پانی لایا جاتا تو وہ اسے ایک جزامی حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے اور وہ پانی پی کر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے۔ فَيَدْعُ فَمَهُ مَوْدَعَ فَمِهِ حتی یشرب منہ فعرفت انما یصنع عمر ذلك فرارا من ان يدخله شيء من الادواء فعرفت انما يصنع عمر ذلك فرارا من ان يدخل شيء من الادواء، اور آپ وہیں منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں انہوں نے اپنا منہ رکھا ہوتا۔ اس سے مجھے پتا چل گیا کہ امیر المؤمنین ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بیماری اڑ کر لگنے کا خطرہ ان کے دل میں نہ آئے۔ پہلی حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے بیماری اڑ کر لگنے کی بالکلیہ نفی فرمائی، دوسری میں جزامی کے ساتھ کھانا کھا کر عملاً اس کی توثیق فرما دی، اور تیسری و چوتھی حدیث میں شیخین نے ساتھ میں کھلا پلا کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ عمل حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے نہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے جو حدیث پاک شرح معانی الاثار میں مذکور ہے، آقا نے فرمایا کل مع صاحب البلاء تواضعا لربک و ایمانا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تواضع و انکساری کی خاطر اس پر ایمان رکھ کر صاحب بلا کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں جنہیں بلا والی بیماری لگ جائے ان کے ساتھ تواضع و انکساری کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھ کر ایمان رکھ کر کھانا کھایا کرو، لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، اور جب اور بھی لوگ اعتراض کرے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، احادیث پیش کریں تو بدل کر کہیں کہ نہیں بیماری نہیں لگتی جراثیم لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس تقریر کے بعد دوسری تقریر میں جراثیم لگنے کا جو خیال رکھتے ہیں ان کے رد میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد تقریر کرنے والا ہوں۔ حضرات محترم، کیا پتا چلا کہ بعض احادیث کریمہ سے یہ لگتا ہے کہ بیماری لگ جاتی ہے، اور بعض احادیث کریمہ میں صاف صاف ہے کہ بیماری کسی کو کسی کی نہیں لگتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ احادیث قسم ثانی یعنی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اس باب میں جو احادیث ہیں، احادیث قسم ثانی تو اپنے افادہ میں صاف صریح ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتا، کوئی تندرست بیمار کے قرب اختلاط سے بیمار نہیں ہو جاتا، جسے پہلے شروع ہوئی اس کو کس کی اڑ کر لگی۔ ان متواتر و روشن و ظاہر ارشادات عالی کو سن کر یہ خیال کسی طرح گنجائش نہیں پاتا کہ واقعی میں تو بیماری اڑ کر لگتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کا وسوسہ اٹھانے کے لیے مطلقاً اس کی نفی فرمائی، اس سوچ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ میں کہ قول مشہور و مذہب جمہور و مشرب منصور کہ دوری و فرار کا حکم اس لیے ہے کہ اگر قرب و اختلاط رہا اور معاذ اللہ قضاء و قدر سے کچھ مرض ان سے بھی حادث ہو گیا، قضاء و قدر سے کچھ مرض اسے بھی حادث ہو گیا، تو ابلیس لعین اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو بیماری اڑ کر لگ گئی، دیکھو بیماری تمہیں اڑ کر لگ گئی،
اول تو یہ ایک امر باطل کا اعتقاد ہوگا کہ بیماری اڑ کر لگ گئی، اسی قدر فساد کے لیے کیا کم تھا؟ پھر متواتر حدیثوں میں سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، یہ وسوسہ دل میں جمنا سخت خطرناک اور ہالک ہوگا۔ لہذا ضعیف الیقین لوگوں کو اپنا دین بچانے کے لیے دوری بہتر ہے۔ ہاں، کامل الایمان وہ کرے جو صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے۔ کچھ حدیث پاک میں یہ ہے کہ لگتا ہے کہ بیماری اڑ کے لگ جاتی ہے، مگر متواتر حدیث پاک میں متعدد احادیث کریمہ میں ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ واقعتاً بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کسی کی قسمت میں بیماری لکھی ہو اور وہ بیمار لوگوں سے میل جول رکھتا ہو، پاس جاتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، اگر تقدیر کی بنیاد پر بیماری لگ گئی تو شیطان اسے بہکا دے گا کہ کہے گا دیکھو تمہارے نبی نے تو کہا تھا بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے مگر اڑ کے لگ گئی نا، تو چونکہ بد عقیدہ ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو ضعیف الایمان ہیں، جو ضعیف الاعتقاد ہیں، ایسے لوگ بلا والی بیماریوں سے اور ایسے بیماروں سے دور رہیں، مگر جو کامل ایمان والے ہیں وہ تو ایسے ہی عمل کریں جیسا کہ سرکار صدیق اکبر و فاروق اعظم نے کیا ہے۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ بیماری اڑ کر کسی کو نہیں لگتی ہے، یہی حق ہے، یہی صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔